دورہ امریکہ کے دوران نائب چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاکستانی کمیونٹی سے خطاب. کہا کہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے. بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرتا ہے لیکن عالمی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں. بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی ٹرانس نیشنل دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث ہے. پاکستان نے بھارت کی داخلی پالیسیز کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی. صدر ٹرمپ کی قیادت میں انڈیا پاکستان جنگ کا رکنا عالمی امن کے لیے اہم قدم ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ. ESPR کے مطابق آرمی چیف نے سبکدوش ہونے والے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ اور ایڈمرل بریٹ کوپر کی کمان سنبھالنے کی تقریب میں شرکت کی. آرمی چیف نے جنرل کوریلا کی مثالی قیادت اور دو طرفہ فوجی تعاون کو مضبوط بنانے میں شراکت کو سراہا اور مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل تعاون پر اعتماد کا اظہار کیا. آرمی چیف کی پاکستانی تارکین وطن سے بھی ملاقات. پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر جمہوریہ آذربائیجان الہام علییف سے ٹیلی فونک گفتگو کی. حالیہ آذربائیجان آرمینیا امن معاہدے پر مبارکباد دی. وزیر اعظم نے صدر علییف کی قیادت میں 3 دہائیوں پرانے تنازع کے پرامن حل کو سراہا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کو بھی قابل تعریف قرار دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. پاک ترک دو طرفہ تعاون کا جائزہ اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں وزراء نے غزہ کی سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور مکمل فوجی قبضے کے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا. انہوں نے بلا روک ٹوک انسانی امداد فراہم کرنے اور اسرائیلی استثناء کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلوچستان میں فتنۃ الخارج کے مزید 14 دہشت گرد واصل جہنم کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہتی ہیں کہ پاکستان کے سپاہی دشمن کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, چاہے وہ زمین کے کسی کونے میں ہو یا پہاڑ کی چوٹی پر. فتنۃ الخارج کے ہر کارندے کا خاتمہ کرنے کے لیے پوری قوم پرآرزو ہے. انتخابات میں دھاندلی کے الزامات نے اقتدار پر قابض مودی سرکار کے لیے مشکلات بڑھا دیں. بھارتی وزیر اعظم اپنے 11 سالہ اقتدار کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. بہار کے ریاستی انتخابات میں شکست مودی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچائے گی. امریکہ پہلے ہی بھارتی درآمدات پر 50% محصولات عائد کر چکا ہے. سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی وہ طاقت اور جرأت نہیں دکھا سکا جس کا وہ دعویٰ کرتا رہا ہے. مودی کی ناقص پالیسیاں بھارت سمیت BJP کے لیے بھی خطرے کا پیش خیمہ بن گئی. جب سیاست کی بات ہوگی تو اپنی جماعت MQM کی بات کروں گا. اجرک سندھ کی ثقافت ہے. نمبر پلیٹ پر اجرک لگانے پر اعتراض نہیں, اجرک بیچنے پر ہمیں اعتراض ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مٹیاری میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ سیاست سب کا حق ہے لیکن ہم سب پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. کراچی ٹینکر واقعے پر افسوس ہوا, عوام قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ اور صدر ویمن ونگ پاکستان پیپلز پارٹی فریال تالپور سے ملاقات. میئر کراچی نے ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی اور کہا کہ شہری سہولیات, عوامی بہبود اور کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری پر کام جاری ہے. عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. فریال تالپور نے کہا کہ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق شہریوں کو سہولیات اور ریلیف فراہم کیا جائے گا. لاہور ڈویژن میں چینی کے مقررہ نرخوں پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. 307 دکانداروں کے خلاف چینی کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری پر کارروائیاں کی گئیں. ترجمان پرائس کنٹرول کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں 49 افراد گرفتار, 2 کے خلاف مقدمات درج اور 258 افراد کو جرمانے کیے گئے. اب تک 30,000 سے زائد افراد کے خلاف کارروائیوں میں 2192 افراد گرفتار ہوئے اور 370 سے زائد کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے.
हुकूमत के शहरियों को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। इतवार बाज़ारों में ख़रीदारी के गर्ज से आए शहरी सरकारी नक़नामे पर अमल न होने की दुहाइयाँ देते नजर आए। नहीं, मेरे हिसाब से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। जो आम रेडियो पे रेट होते हैं वही वो रेट है। रेट ही लग रहे हैं और कोई रिलीफ नहीं नज़र आ रहा। गवर्नमेंट ने उनसे कोई अपने नुमाइंदे भेजे इनको पकड़े वगैरह। पाकिस्तान की अहम वजारतें और महकमे साइबर हमलों की जद में। वजारतों और अहम इदारों में ब्लू लॉकर रैंसमवेयर के साइबर हमले से बचाव के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के डायरेक्टर जनरल ने 39 वजारतों और इदारों को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।